نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائت عمل کرنا اور سچے عشاقان مولا سچے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب نہ عمل کرنے والا بندہ بنائے اور ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین اج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ رب سنے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ یہ وچ کوئی شک نہیں ہے اللہ سونا اور وہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے نے تے اے ایمان والےو تسی بھی انہاں تے درود بھیجو اور خوب سلام بھیجدے رہیا کرو۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صاحب پاک ہی رب سونے نے یہ دسیا کہ میں اور میرے فرشتے ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے رہنے ہیں، یعنی رحمت میں اپنے حبیب تے رحمت نازل کرتا رہنا ہے اور میرے فرشتے میرے کو دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں کہ آپ دے ہوتے اللہ سنے رحمت نازل فرما۔ تو پھر رب سونے ایمان والے نو بلایا، بے ایمانہ نو نہیں، منافقہ نو نہیں، نفس و شیطان دنیا دے پجاری مردہ دل بد باطن پلیتا لوکاں نہیں بلایا، ایمان والے نو بلایا جڑے زندہ دل ہے مردہ نفس ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق نے اور اللہ سونے دے سچے عاشق نے اللہ سونے انہوں نے بلایا۔ کیا ایمان والے قرآن پاک ہی رب سونے فرمایا ایمان والے نے بارے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنونی شکر دے ٹوٹ گئے بڑی والہانگی و رفتگی نا، یعنی ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنونی شکر دے نے۔ اس تو بعد قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی نہ لوکاں دس دے اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تواڈے نہ محبت کرے گا۔ عشق مولا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہی قبول ہوندا اور کمال نو پہنچدا تے پھر اللہ سونا اپنے اس عاشق دے نال محبت کردا، اللہ سونا تے عاشق ہو جاندا ہے۔ تے بقول شاعر کے عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ نہ محبت کرے اللہ بندے نہ محبت کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور اے او لوگ ہے جڑے اللہ نے محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتے ہیں اور آپ نے محبت کرتے ہیں، تو انہوں لوگوں کو اللہ نے بلایا۔ اللہ رسول انسانیت دشمنوں نہیں بلایا، بے ایمانوں نہیں بلایا، منافقوں کافروں نہیں بلایا، صرف اپنے عاشقاں نو بلایا۔ اللہ سونے نبی پاک دے عاشقاں نو بلایا کہ تسی بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے دعائے رحمت کریا کرو اور سلامتی دی دعا بھی کریا کرو انہاں واسطے۔ سبحان اللہ۔ وسلم تسلیم آدھی خاص اللہ سونے اپنے عاشقاں نو رحمت دتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت جیڑی ہے وہ یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دے حبیب جاندے ہیں۔ کوئی بھی ولی نبی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت نو کما حق کو نہیں جان سکتا، تے نہ آپ دے مقام دی گردے راہ نو کو پا سکتا ہے۔ آپ دا نام لین واسطے بھی انسان نو چاہیے اپنی زبانہ نو، اپنی زبان نو ہزارہ واری مشک و گلاب نال پاک کرے، تے پھر بھی وہ زبان جڑی ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لین دا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو جڑا کہ آپ دی شان و عظمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے، اور ساڑھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ نے۔ اے مقام صرف آپ نو حاصل ہے۔ تے درود پاک آپ دے اتے پڑھنا یہ آب حیات ہے، اکسیر اعظم ہے۔ جڑی ہے پاک میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا۔ یہ آئے دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت شریف ہے۔ اللہ سنو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رحمت نازل فرماؤں اور فرشتیاں نو بھی اللہ سنے آکھا تسی میرے نال لگ کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعائے رحمت کرو، اور ایمان والیاں نو سچے شاکانے مولا نو بھی اللہ سونے گل کہی تسی بھی، لیکن تسی میرے حبیب واسطے دعائے رحمت بھی کرو اور سلامتی بھی کرو۔ اپنے عاشقاں نو سلامتی دا خاص تحفہ دیتا اللہ سونے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات نے۔ تے اللہ سونے اپنے بندیاں نو درود پاک پڑھن دی اس واسطے تعلیم دیتی ہے کہ کیونکہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، محبت، مدد اور درود پاک پڑھن تو بغیر اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جہدے بارے قرآن کریم دی رب نے فرمایا الہ ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اور نہ ہی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا جہدے بارے قرآن پاک رب نے فرمایا جڑے اللہ سنن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ حضور نبی پاک چونکہ مرکز کائنات نے، حضور مولانا امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا وسلم تسلیم آدے وجہ نال سلام لکھیا جڑا امر ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تے حضور
مولانا امام عامر رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو ایسا اس آیا پاک دے اندر صلات دے معنی جڑے ہیں دعا دے ہے۔ اگر یہ صلات دی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس تو مراد ہے اللہ پاک اپنے حبیب تے نازل رحمت نازل فرما رہا اور ہمیشہ فرماندہ رہندا ہے۔ تے جدوں یہ صلوات دی نسبت فرشتیاں طرف ہوئے یہ معنی یہ ہے کہ وہ دعائی رحمت کر دے اللہ سونے کو کہ اللہ اپنے حبیب تے رحمت نازل فرما۔ تے جدوں یہ صلوات دی نسبت انسان دی طرف ہوئے تو وہ معنی یہ ہے کہ بندے جڑے ہیں وہ دعائے رحمت بھی کر دے اور سلامتی دعا بھی کر دے کہ اللہ سنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے سلامتیاں بھی نازل فرما، رحمتاں بھی نازل فرما۔ جتھے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیڑا بھی نام پاک لوے اور سنے انہاں ہوتے ایک واری آپ دے ہوتے درود پڑھنا واجب ہے۔ یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی دے ہوتے دلالت کردا ہے، یعنی درود پڑھ رہے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنے واسطے کو خاص وقت یہ حالت دی قید نہیں ہے کھڑے بیٹھے لیٹے۔ تو درود پاک دے اندر آپ دی آل اور اصحاب نو بھی شریک کرنا ضروری ہے، کیونکہ درود پاک دے اندر آپ دی آل دا ذکر کرن تو بغیر درود پاک مقبول نہیں ہوتا، نہ اللہ دی بارگاہ چ نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ۔ درود پاک دیاں فضیلتاں جڑیاں یہ اللہ سونا ہی بہتر جاندا ہے، یا اللہ دے پیارے حبیب بھی بہتر جاندے پوریاں پوریاں، لیکن جو کچھ ساڈے کو حدیثاں دے ذریعے پہنچیاں نے یا اہل بیت دسیاں، صحابہ کرام دسیاں، اولیاء اللہ دسیاں، سچے علماء مشائخ صحیح العقیدہ سچے علماء مشائخ دسیاں، اسی وہی جاننے ہیں یا حدیث مبارکہ دے اندر آئیاں نے۔ ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی نے میرے ہوتے ایک باری درود پڑھیا اللہ سونا وہ ہوتے 10 رحمتاں نازل فرماؤندا ہے اور وہ نامہ اعمال دے وچ 10 نیکیاں لکھدا ہے۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے کہ قیامت دے دن ہر مقام اور ہر جگہ وچ میرے نزدیک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا قیامت دے دن ہر مقام اور ہر جگہ تے میرے زیادہ نزدیک تواڈے وچوں او ہوئے گا جنہیں تواڈے وچوں دنیا دے وچ میرے اوتے درود پاک زیادہ پڑھیا۔ پھر حدیث پاک دے اندر ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن لوکاں دے وچوں میرے زیادہ قریب او ہوئے گا جنہیں دنیا وچ میرے اوتے درود زیادہ پڑھیا ہوئے گا۔ تفسیر بغری مشکات شریف اور دلائل الخراج دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں میرے ہوتے ایک باری درود پڑھیا اللہ سونا ہوتے 10 رحمتاں نازل فرماؤندا ہے اور وہ 10 گناہ مٹاؤندا ہے
اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ قول البدی نسائی شریف، مشکات شریف اور دارمی شریف وچ مختلف حدیثاں نے جنہاں دا مختصر مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس وچ حاضر ہویا تے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھیا کہ اس حالت میں کدے آپ نوں اتنا خوش نہیں سی دیکھیا تے میں آپ کو یہ سبب دریافت فرمایا خوشی دا تے آپ نے فرمایا کہ میں کیوں خوش نہ ہوا اور حشاش بشاش نہ ہوا کہ ہونے میرے کو جبریل علیہ السلام پیغام مینو دے کے گئے نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونا تانوں سلام بھیجیا ہے اور یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اس گل تے راضی نہیں ہے کہ آپ دا کوئی امتی آپ تے ایک باری درود پڑھے تے میں اور میرے فرشتے اتنے 10 رحمتاں بھیجن 10 رحمتاں نازل فرماؤں اور میں وہ 10 گناہاں نوں مٹا دیاں اور وہ واسطے 10 نیکیاں لکھ دیاں اور جو ایک باری سلام پڑھے تو میں وہ 10 بار سلام بھیجاں تے لہذا آپ اپنی امت نوں اس گل دی خوشخبری سنا دیو اور نال یہ بھی فرما دیو کہ اے امت اے میری امت ہن تہاڈی مرضی ہے کہ تسی درود پاک گھٹ پڑھو یا زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکات شریف، زواجر اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ میں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر سی تے میں عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، میں جناب دے ہوتے کثرت نال درود پاک پڑھنا ہے۔ تے میں کنا درود پاک پڑھا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ چاہے پڑھ تے میں عرض کیتی ہے کہ حضور باقی اور آدھو وظائف بھی ہے نہیں، میں چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کرا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ چاہے پڑھ اور اگر اس تو بھی زیادہ کریں تے تیرے لیے بہتر ہے۔ تے میں پھر عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادہ کرنے وچ بہتری ہے تے میں نصف درود پاک پڑھ لیا کرا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مرضی ہے، اگر اس تو بھی زیادہ کرے تے تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 درود پاک پڑھ لیا کرا تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مرضی ہے، اگر تو اس تو بھی زیادہ پڑھے تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ تو پھر میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کرا، سارے وقت ہر ویلے درود پاک ہی نہ پڑھیا کرا۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ادھا کرے تو تیرے سارے کام صفر جان گے اور تیرے سب گناہ جڑے وہ بخش دیتے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مشکات شریف اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ کہتا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سکے کہ ایک نمازی آیا اور انہیں نماز تو فارغ ہونے تو بعد فوراً ہی دعا منگنا شروع کرتی کہ اللہ مینوں بخش دے اور میرے تے رحم فرما۔ یہ سن کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی تو جلد بازی کیتی ہے، جو تو نماز پڑھیا کرے تو بیٹھ کے پہلے اللہ سن دی حمد و ثنا بیان کریا کر جیڑی کو دی شان دے لائق ہے، اور پھر میرے اتنے درود پاک پڑھ کے دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور انہیں نماز پڑھ کے اللہ سن دی حمد و ثنا کی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھیا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوئے گی۔ اس حدیث دی شرح وچ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلے تو دعا کیتی سی، حالانکہ سائل دا حق سی کہ وہ اپنی حاجت دربار خدا بندی پیش کرن تو پہلے وسیلہ پیش کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ قال بدی کے اندر حدیث پاک ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرماؤ کہ اگر آپ دی ذات بابرکات دے اتے درود پاک ہی میں وظیفہ بنا لواں تو کداں دا رہے گا؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اداں کریں تے اللہ سونا دنیا آخرت دے تیرے سارے معاملات واسطے کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں نماز پڑھی، حالانکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سکے، تو جب میں نماز پڑھ کے بیٹھ گیا اور اللہ سبحانہ دی حمد و ثنا کی تھی، پھر میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ کے دعا کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو منگ تینوں عطا کیتا جائے گا، تو منگ تینوں عطا کیتا جائے گا۔ مشکات شریف اور قول البدی کے اندر حدیث پاک ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک واری درود پاک پڑھے او دے اتے اللہ سونا اور او دے فرشتے 70 رحمتاں بھیجدے نے۔ جامعہ صغیر دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے کو اللہ سونے دی طرفوں ایک آن والا آیا اور عرض کیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا آپ دا امتی آپ دے ایک باری درود پاک پڑھے گا اللہ سونا دے بدلے اس امتی دے لئی 10 نیکیاں لکھ دندا ہے اور وہ 10 گناہ مٹا دندا ہے اور وہ 10 درجے بلند کردا ہے اور اس درود پاک دی مثل او دے اوتے رحمت بھیجدا ہے۔ یہ ساری حدیثاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان نو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک ہی انسان نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا جاندہ ہے۔ درود پاک انسان دے اندر نورانی کردا ہے، ایدی روح باطن سارو پرواز کر دی ہے۔
نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کردی ہے، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام دی باطنی محفل شریک ہون دا شرف حاصل کردی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری وچ حاضری دا شرف حاصل کردی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی، جو انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جی رب نے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک جی رب نے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ جسمانی ہو، روحانی ہو، نفسیاتی ہو، سب دور ہون گے، تمام مسائل حل ہون گے، اور ان کا قلبی تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے گا، اور درود پاک خود جڑا سچے دل دی گہرائیاں جو پڑے گا، پاک دل نہ جہدے بارے اقبال فرمانے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ جڑا دل دی گہرائیاں جو عشق مصطفیٰ نہ سرشار ہو کے درود پاک پڑھدا ہوتا، درود پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست سن دے نے، پھر وہ دل دے اتے انوارات دی بارش فرماؤں دے، وہ قلبی تعلق اپنے نے جوڑ لیندے نے، تے آپ دے قلب پاک چو پھر انوارات وہ دی طرف ہوندے رہندے نے، اور وہ دی روحانی ترقی ہوندی رہندی ہے، اور وہ دے قرب الہی دے مراتب طے ہوندے رہندے ہیں، عشق مولا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کردا رہندا ہے، اور انسان دی مولا دی نعمت حاصل کردا ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے زیادہ تو زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھیے۔ کہ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا، اور اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری حاضری دا شرف عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔